السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دنیا کے مشہور جاسوس پارٹ 14۔ پوری اسٹار میجر مارٹن۔ مشہور یوگوسلاوین ایجنٹ ڈسکو پوپوف نے اپنی خود نوشت میں دعویٰ کیا کہ اس نے 7 دسمبر 1941 کو جاپان کے پرل ہاربر پر حملے کے بارے میں مکمل تفصیلات بہت عرصہ قبل NBN کے چیف جے ایڈگر ہوور کو دے دی تھیں۔ ہوور ہٹلر کا وزیر خارجہ جو آشم ون ربنٹروپ اتنی بڑی حماقت پر نادم تھا۔ ایلسیا بازانا ایلسیا بازنا ایک ترک باشندہ تھا جس نے دولت کے حصول کے لیے جاسوس بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انقرہ میں برطانوی سفارت خانے میں بطور ایک گھریلو ملازم نوکری حاصل کی اور سفارتکار سرہیف نیچ بل ہیگسن کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے لگا۔ سیکیورٹی معاملات کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی تھی، اس لیے بازنا نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سفیر کے خاص خدمت کار کی اجازت لے کر جرمن سفارت خانے سے رابطہ کیا اور خفیہ راز فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ بازنا متبادل چابیوں کی مدد سے اپنے آقا کے کمرے میں موجود حساس دستاویز کی تصویریں یا نقول بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔ ان دستاویزات میں ترکی میں کام کرنے والے اتحادی ایجنٹوں کی فہرست، ملٹری کانفرنسوں کی رپورٹیں اور یورپ کی تسخیر کے منصوبے کے حوالے سے مختلف رپورٹیں شامل تھیں۔ مقامی جرمن خفیہ اہلکاروں نے اس بھاڑے کے ایجنٹ کا خفیہ نام ساسرو تجویز کیا اور اس سے حاصل کردہ معلومات ربنٹروپ کو برلن ارسال کر دی، مگر اسے یقین نہ تھا کہ ایک معمولی ملازم کی اتنی اہم دستاویزات تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ انقرہ میں موجود جرمن سفارتکار فرینزوین پاپین کو کہا گیا کہ وہ اس ذریعے کو نظر انداز کر دے، مگر ساسرو کے رابطہ کاروں کو معلوم تھا کہ انہوں نے ایک اچھی چیز پر ہاتھ ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے برلن میں موجود اعلیٰ خفیہ اہلکاروں سے رابطہ کر کے انہیں مزید فنڈز دینے پر رضامند کر لیا تاکہ ساسرو اپنا کام جاری رکھ سکے، مگر ربنٹروپ ابھی اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کوئی منصوبہ تیار کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اگست 1943 میں جرمن وزارت خارجہ کے ایک رکن نے سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 3000 حساس دستاویزات کی پہلی قسط امریکی ایجنٹوں کے حوالے کی، جن کے ذریعے ساسرو کی غداری منکشف ہوتی تھی، اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج نے ہٹلر کے خلاف جنگ کا پانسا بدل ڈالا۔ ابوہیر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ایڈمرل ویلہیلم کینرس نازی مقاصد کو ناپسندید نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ کئی لوگ قیاس کرتے ہیں کہ وہ جنگ سے قبل ویٹیکن میں ہونے والے امن مذاکرات میں بھی شامل تھا۔ بعد ازاں لندن میں کیم فیلبی نے ان سے رابطہ کرنے والی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ نازی کینرس سے نفرت کرتے تھے۔ 1944 میں انہوں نے کینرس کو سزا دینے کا موقع حاصل کر لیا۔ جب انقرہ میں ابوہیر کے ایک ایجنٹ نے برطانیہ کو خفیہ معلومات فراہم کی تو ساتھ اسے بھی دھر لیا گیا۔ اپریل 1945 میں اسے گلوز نبرگ لایا گیا اور پیانو کی تار سے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ 30 اپریل 1943 کی پوری اسٹار صبح کو سیراف نامی برطانوی آبدوز اسپین کے جنوبی حصے میں واقع دریائے ہیولو اپر پر نمودار ہوتی ہے۔ عملے کے ارکان بڑی تگ و دو کے بعد ایک بھاری بھرکم کنٹینر جس پر چشمی آلات درج ہوتا ہے باہر نکالتے ہیں۔ اس کنٹینر کو کھولنے پر برف میں محفوظ ایک لاش باہر نکالی جاتی ہے اور اس پر ایک ناکارہ لائف جیکٹ لپیٹ کر پانی میں بہا دی جاتی ہے۔ کاروائی ڈالنے کے بعد آبدوز غائب ہو جاتی ہے، ایک شخص جو کبھی تھا ہی نہیں۔
نامی آپریشن کا آخری قدم بہت احتیاط اور مہارت سے اٹھایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسی صبح ایک مچھیرے کو یہ لاش ملی اور اس نے اسے ہسپانوی بحریہ کے ایک گشتی گروپ کے حوالے کر دیا۔ میڈرڈ میں واقع برطانوی سفارت خانے کو اس افسوسناک دریافت سے آگاہ کیا گیا۔ لاش کے ظاہری خد و حل اور دریافت ہونے والے سامان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ شاہی بحریہ کے میجر ولیم مارٹن کی لاش ہے۔ سامان میں ایک شناختی کارڈ نمبر 148228 8 پونڈ کے نوٹ، 29 پینی کے سکے، سگریٹ، ماچس، چابیوں کا ایک گچھا، 2 تھیٹر ٹکٹ اور لندن کے نیول اینڈ ملٹری کلب میں 6 روز قیام کی ایک رسید شامل تھی۔ مزید برآں اس کی جیب میں اس کی منگیتر کے 2 خطوط، اس کی تصویر اور منگنی کی انگوٹھی کی خریداری کا 53 پونڈ کا ایک بل بھی پایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نارتھ ویلز میں موجود اس کے باپ کی طرف سے ایک خط جس میں مستقبل قریب میں ہونے والی مارٹن کی شادی کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا اور کچھ دیگر غیر ضروری کاغذات بھی شامل تھے۔ سفارت خانے نے سامان کو تحویل میں لینے کے بعد میجر مارٹن کی لاش پورے فوجی اعزازات کے ساتھ میجر مارٹن کی لاش پورے فوجی اعزازات کے ساتھ ہیولوا میں ہی دفن کر دی، مگر کچھ ہی دنوں بعد برطانوی سفیروں نے اسپین کے غیر جانبدار میزبانوں سے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں احتجاج کیا۔ یہ گمشدہ چیز ایک اہم ترین اٹیچی کیس تھا جو میجر مارٹن اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ ہسپانوی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کروانے کا وعدہ کیا۔ 13 مئی کو اٹیچی کیس برطانوی سفارت خانے کو لوٹا دیا گیا۔ اس اٹیچی کیس میں انگریز فوج کے کمانڈر جنرل الیگزینڈر کے لیے ایک پیغام تھا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اتحادی طیارے یونان میں کیپ اریکساس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہی پیغام بحری بیڑے کے ایڈمرل سر انڈریو کیننگ ہیم اور جنرل آئزن ہاور کے لیے بھی تھا۔ ایڈمرل لارڈ لوئس ماؤنٹین بیٹن نے مستقبل کی مہمات اور خاص طور پر بڑے پوشیدہ الفاظ میں سارڈینا پر حملے کی نشاندہی کی تھی۔ لندن میں سراغ رسانی کے ماہرین اور سائنسدانوں نے ان پیغامات والے لفافوں کا بغور جائزہ لیا اور انہیں معلوم ہوا کہ ان لفافے کو کھولا گیا ہے۔ اسپین میں نازیوں نے بھی اپنے ہمدردوں کے ذریعے اتحادیوں کی ان مہمات کا سراغ لگوا لیا اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اتحادی ان پیغامات کے مطابق اب شمالی افریقہ پر حملہ آور ہوں گے۔ حملہ آوروں کو حیران و پریشان کرنے کے لیے یونان اور سارڈینیا میں فوجیں بکھیر دی گئیں، جس کے نتیجے میں منصوبے کے برعکس جب اتحادی افواج نے 10 جولائی کو سسلی کے ساحلوں پر دھاوا بولا تو وہاں صرف ایک اطالوی اور 2 جرمن ڈویژنرز موجود تھے۔ ان ساحلوں پر اتحادیوں کو بہت کم نقصان اٹھانا پڑا اور یورپ میں داخل ہونے کا ایک آسان راستہ ہاتھ آ گیا۔ ونسٹن چرچل نے اس بارے میں کہا تھا، کوئی بھی شخص سوائے بے وقوفوں کے سسلی پر حملے کی توقع کر سکتا تھا اور پراسرار میجر مارٹن نے جرمنوں کو بے وقوف بنا ڈالا۔ شمالی افریقہ پر میجر کا مشن اور طیارے کے حادثے کے نتیجے میں اس کی لاش کا اسپین پہنچنے کا فرضی نمونہ انٹیلی جنس منصوبہ سازی میں ایک نایاب مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس منصوبے سے 100% نتائج حاصل ہوئے، مگر شورش کے ان لمحات میں بھی برطانوی سراغ رساں افسران نے ان افسردہ والدین کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا جنہوں نے بہت جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے 30 سالہ بیٹے کی لاش کو اس منصوبے میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی جو نمونیا کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تھا، مگر اس کی شناخت کبھی بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ جرمن نارمنڈی پر حملہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ایک اور انٹیلی جنس منصوبے کا شکار بنیں گے، مگر وہ بن گئے۔ ساحلوں پر حملہ کرنے سے قبل مؤثر منصوبوں کے سربستہ ہونے اور متبادل منصوبہ جات تیار کرنے کا ایک بہترین منصوبہ تیار کیا گیا۔
اور جنگ کے بعد حاصل ہونے والی جرمن دستاویزات نے انکشاف کیا کہ جاسوسوں نے برطانوی افواج کے سربراہ جنرل منٹگمری کے جبرالٹر اور شمالی افریقہ میں موجودگی ظاہر کر کے حملے کی اصل تاریخ سے نازی افواج کی توجہ منقسم کر دی، اور آخر کار ایک دوسرے اتحادی ایجنٹ نے ڈی ڈے آپریشن کا خفیہ نام کو نازیوں پر ایک کاری ضرب میں بدل دیا، مگر اس سے ابھی مزید مشکل حالات میں اور بہتر نتائج حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی تھی۔ یہاں جاسوسوں میں تیل بیچنے کا کاروبار بھی ہوتا تھا، اور بہترین تیل سوداگر کون تھا جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔